اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بدگمانی سے متعلق، اور یہ ایک عادت ایسی ہے جو ہمارے اندر بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا ٹوٹلی تعلق ہمارے تھنکنگ پروسیس سے ہے۔ اپنے ذہن کو جب ہم کنٹرول نہیں کرتے تو پھر ہم وسوسوں کا، برے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں سورۃ حجرات کے اندر آیت نمبر 12 میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے ایمان والو بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض بدگمانی جو ہے گناہ کا کام کرتی ہے، یعنی گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہے گمان دو طرح کا ہوتا ہے، اچھا گمان بھی ہے، برا گمان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ گمان، ظن جو ہے نا، ظن وہ دو طرح کا ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث ہے نا، ان حسن الظن من حسن العبادہ، کہ بے شک اچھا گمان اچھی عبادت ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، کسی کے بارے میں بہتر خیال رکھنا، نیک خیال رکھنا، نیگیٹو نہ ہونا، پازیٹیو رہنا۔ کسی کی مشکل پرابلم یا کوئی بندہ کسی جو ہے آپ اس سے بہت برے حالات میں دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی محنت پہ شک کرنے یا اس پہ بیڈ کمنٹس کرنے کی بجائے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو، تو ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اچھا گمان، جو بندہ اچھا گمان رکھنے لگتا ہے نا، اپنے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، بیٹھی بٹھائی عبادت۔ جی، پازیٹیو تھنکنگ پہ بات ہوگی۔ تو دیکھیے، بیٹھی بٹھائی عبادت کیسے کہ نہ ہم لب ہلا رہے ہیں، نہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، نہ صدقہ دے رہے ہیں، نہ اپنے جو ہمارے اعضاء ہیں ان کو جھکا رہے ہیں، ان سے کوئی محنت کروا رہے ہیں۔ بس جو یہ ذہن ہے نا، اس کو ریلیکس رکھتے ہیں دوسروں سے متعلق، تو ہماری اس ہی تھنکنگ کو پازیٹیو تھنکنگ میں اگر ہم کنورٹ کر دیتے ہیں تو ہماری وہ عبادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جتنا ہم پازیٹیو رہتے ہیں ہم اتنا پازیٹیوٹی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے بارے میں نیگیٹو ہونے لگیں، ایک بات، دو بات، تین بات، ہم بہت زیادہ نیگیٹو ہونے لگتے ہیں۔ اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کے بارے میں نیگیٹو ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں ایکسٹرا پازیٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی جن سے ہمیں بہت زیادہ اندھا یقین اور اڈکشن سی ہوتی ہے نا، ان کی نیگیٹو باتیں بھی ہمیں پازیٹیو لگتی ہیں، ان کے نیگیٹو کام بھی ہمیں پازیٹیو لگتے ہیں، ہم ان کو پازیٹیو ان کا دفاع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بندہ جو رشتے، کچھ ایسے کریٹیکل سے رشتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بدگمانی بڑھتی چلے جاتی ہے اور رشتے کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جتنا پازیٹیو رہیں گے، جتنا اچھا گمان رکھیں گے، آپ اتنے ہیپی بھی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ انسان کی، ابھی میں خوشحالی کی بات کی نا، تو انسان کی خوشی کا تعلق انسان کے اپنے اندر کی دنیا کے ساتھ ہے، یہی سیکھا تھا۔ اور اندر کی دنیا میں جاسوسی کرنے والا بندہ، یہ سورۃ حجرات کے اندر آگے یہی ہے، جاسوسی کرنے والا بندہ، غیبت کرنے والا بندہ اور گمان، یہ تین باتیں بتائی گئی کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں، یہ کسی کی پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں۔ جو تینوں چیزیں انتہائی بری ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں جاسوسی کرنا، اور پھر جو سوچا ہوا ہے اس کو زبان کے راستے نکال کر لوگوں کو بتاتے پھرنا، یا ویسے کسی کی غیبت کرنا۔ اس کا مطلب ہے ہماری کم ہمتی کی بھی علامت ہے کہ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے، اس کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ تو یہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے تو ایک برا گمان بھی ہے اور اس پر الزام بھی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، انسان کسی کے متعلق برا گمان رکھے اور اس کو آگے بھی بیان کرے، تو ایسے جو آگے بھی بیان کرے، ایسے گمان تو شدید قبیح ہے نا، گناہ میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرح کا گمان وہ گمان ہے کہ جس کو انسان آگے نہیں بیان کرتا، برا گمان آ گیا، اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، مجھے اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا، ریلیکس رکھتے ہیں اپنے آپ کو،
उसको आप पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। अगर वो गुमान आपने अपने उस गुमान पर यकीन करने लगे, उसे फिर आगे बयान किया, फिर उस पे रिएक्ट करने लगे, तो समझे आप गुनाह की तरफ बढ़े हैं। सही है, लोगों को भी उसके खिलाफ करें। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन है कि मैगी की नेगेटिव भी पॉजिटिव लगती हैं और ससुराल की पॉजिटिव भी नेगेटिव लगती है। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इन लॉज के अंदर आती है, अगर आप देखें तो। सबसे ज्यादा कि आप ना, आपके कानों में कोई आधे लफ्ज पड़ जाता है, अब वहां के किसी भी काम से मैच हो रहा हो, तो आप ताने बाने अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो मेरे खिलाफ बात हो रही थी, पूरी स्टोरी खुद ही हम क्रिएट कर लेते हैं। ये तो मेरे अगेंस्ट बात थी, ये तो मेरे बारे में बात थी, और पूरी कहानी बना के आमने सामने कोई बात नहीं होती, पीछे से ही सुनी सुनाई बातों को एक स्टोरी की शक्ल देकर हम बदगुमान हो जाते हैं, खुद ही जलते कुटते रहते हैं, चलते कुटते कुड़ कुड़ के खुद ही अपनी जिंदगी को खराब करते हैं। सामने वाला हैप्पी होता है, बाद में जब हम उनसे मिलते हैं बिल्कुल हंसी वाला मूड होता है, लेकिन जो हमने पीछे से कोई बात चंद अल्फाज सुन लिए और बदगुमानी इख्तियार कर ली। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह हमें ऐसी बातें सुनने को मिले ही ना कि जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाए, क्योंकि जो बदगुमानी होती है ना, उसकी अक्सर बातें झूठी होती है। अक्सर बातें जो बदगुमानी की वजह से हमारे दिल और दिमाग के अंदर पाई जाती है। हदीस में आता सही बुखारी की, गुमान से बचो, क्योंकि गुमान सबसे झूठी बात है। तो सबसे झूठी बात इसलिए कहा गया कि जब कोई शख्स किसी के मुतालिक बदगुमानी करता है, तो वो दलील के बगैर फैसला कर लेता है, वो शख्स ऐसा है ऐसा है। हकीकत में वो शख्स ऐसा नहीं होता, इसलिए उसके इस फैसले को झूठ कहा गया है। और इस फैसले की वजह क्या होती है, ना कोई करीना ना कोई सबब होता है, सिर्फ शैतान का हमला होता है। अब देखें, इसके एक और तरीका ये भी है कि आपको कभी कभी ना ख्वाब में किसी के बारे में ख्वाब ऐसा आता है कि वो बिल्कुल, यानी उसकी नेगेटिविटी शो हो रही होती है। इसकी वजह से भी लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं कि अल्लाह ने मुझे उसकी हकीकत बता दी, हालांकि ऐसा नहीं होता। ख्वाब अक्सर उनकी तबीरें बड़ी डिफरेंट होती हैं, हम खुद ही निकाल लेते हैं। वो कुछ उस ख्वाब ऐसे तो उनकी तबीरें होती नहीं है, बेबुनियाद से होते हैं। इसलिए अपनी ड्रीम्स पर, अपने ख्वाबों पर, अपने वसवसों पर रिलाय नहीं किया करें। ठीक है, और सुनी सुनाई बात पे यकीन करके किसी के बारे में कोई भी हतमी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते आपस में खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बात क्या हो रही थी, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। हम जितना, हाँ जी, ये फजूल हाँ बातें हैं, ये आपको डिस्टर्ब करते हैं अभी। आ, सही बात है, ये आते हैं, बड़े नेगेटिव हाँ आते हैं। और आप कोशिश ये करें उन ख्वाबों को किसी को बताया ना करें, और अपने आप को बिका करें ये एमी फजूल में आए हैं, इनका कोई मकसद ही नहीं है, चलो जाओ गेट आउट। नहीं, अपने साथ भी इस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए। हमें ना सबसे ज्यादा परेशान हमारा अपना आप ही करता है, हमारे नफ्स पर हमारा कंट्रोल नहीं ना। अब देखें, रमजान में शैतान बंधा हुआ है, फिर भी लोगों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, सजदे में पड़े हुए हैं सामने अल्लाह के, फिर भी लोगों के बारे में बुरा सोच रहे हैं। हाँ जी, इसलिए ना हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें, क्योंकि शैतान ने इंसान को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, इंसान को तरह तरह की बुरी बुरी बातें सोचने पर मजबूर करता है। इंसान थोड़ा सा भी शैतान का साथ देना, थोड़ा सा भी, शैतान उस पर फिर ऐसा हमला करता है, वो रिश्ते तड़वा के छोड़ता है। बदगुमानियां बदगुमानियों की वजह से हामिद और बीवी के रिश्ते में बहुत ज्यादा जो है ना, तब बेसुकूनी सी आ जाती है। यकीन जाने, पास बैठी हूँ मैं ना, हामिद मोबाइल पर अगर बात कर रहा है किसी से भी, और आपने आंखों के किनारों से देख लिया कि ये तो किसी लड़की का नाम लिखा हुआ है, अब अंदर बात क्या हो रही है ये नहीं हमें पता, बस हमने देखा लड़की का नाम, फौरन से शैतान आपके दिलो दिमाग में शुक्र को शुभ हाथ डालना शुरू कर देता है। अच्छा,
اب مجھے بتا نہیں رہے. اسی طرح خاوند کا بھی بیوی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. اب ان معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات کلیئر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بدگمانی بڑھتی چلی جائے. کوشش کریں کہ پوچھ لیں گے، بات کلیئر کریں. وہ حدیث ہمارے پاس ایک دلیل کے طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کیا تو اپنی بیوی کو دروازے تک چھوڑنے آئے، تو دو صحابہ نے دیکھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پڑھا نا آپ نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو کیا کہا کہ یہ میری بیوی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا سبحان اللہ، اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے متعلق برا گمان کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کے پھرنے کی طرح پھرتا ہے، تو میں ڈرا کہ وہ تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح اگر کوئی آپ کے بارے میں یعنی کوئی ایسا موقع ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ لوگ میرے بارے میں بدگمانی اختیار کر لیں گے، اس کو کلیئر ضرور کیا کریں. کیونکہ شیطان انسانوں کا نہیں قصور ہوتا، شیطان انسان کو بہت برے برے خیالات میں مبتلا کرتا ہے. جس رشتے کے اندر آپ کو پتہ ہے بدگمانی بڑھے گی، وہاں پہ اپنی صفائی دینی چاہیے. بالکل جہاں ضرورت ہو وہاں پہ بات کلیئر کرنی چاہیے. سمپلی ایک دفعہ آپ بتا دیں. خاص طور پہ جو یہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر اگر خاوند کا تھوڑا سا بھی خیال آپ کے بارے میں آنے لگے یا کچھ بھی، اسے بات کلیئر کریں. اور اگر بیوی کا خاوند کے بارے میں آئے تو ویسا کچھ نہ ہو تو خاوند کو بات کلیئر کرنی چاہیے. بعض اوقات خاوند اور بیوی کہ آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے نا، صرف بے بنیاد باتوں کی وجہ سے، بدگمانیوں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. میں آپ کو ریئل بات اگر بتاؤں، ایک بڑے ہی پڑھے لکھے شخص کی، کہ ان کو خواب آیا کہ ان کے ریلیٹیوز میں ہی انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک دوسرے شخص کو بات کرتے ہوئے دیکھا، اور پہلے بھی کسی کی بات کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک چیز تھی، حالانکہ ایسی حقیقت بالکل بھی نہیں تھی. یعنی دور دور تک بھی اس کا کسی حقیقت میں وہ کوئی کہانی اور سٹوری نہیں تھی. کسی نے ویسی بات کر دی کہ نا آپ کے گھر میں یہ جو ہے نا بندہ چکر لگاتا ہے جب آپ گھر نہیں ہوتے، حالانکہ ان کی مدر بھی گھر ہوتی تھی. اب وہ پرانے دور میں یہ ایک بات ذہن میں تھی. اب شیطان نے خواب میں اس کو واقعی ویسے کر کے دکھایا. اس ایک خواب کی وجہ سے ان کی آپس میں اس قدر لڑائی ہوئی کہ سمجھے کہ رشتہ ٹوٹنے تک بات آ گئی. اب بیوی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ بار بار کہی جا رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اگلا بندہ اس چیز پر یقین نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا خواب میں ایسا ہے، مجھے اللہ نے خواب میں بتایا. حالانکہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر خاوند کو بیوی کے بارے میں ایسی کوئی خواب ہے، اس کا مطلب اس کی بیوی اس کے بارے میں وفادار ہے اور مخلص ہے. اگر خاوند اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لے، اسی طرح اگر بیوی اپنے خاوند کو کسی اور کے ساتھ خواب میں دیکھ لے، تو بالکل اپوزٹ اس کی تعبیر ہوتی ہے. شیطان ایسے کرتا ہے اور شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، اس کا بالکل مختلف مطلب ہوتا ہے. اس لیے ان وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ کو بہت پازیٹیو رہنا ہوگا. اپنے آپ کو نا کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ کے پاس 17 وجوہات ہونی چاہیے اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنے کی. ہو سکتا ہے یعنی آپ کے ساتھ کسی نے کمٹمنٹ کی ہے، وہ پوری نہیں کر سکا. اب کچھ دن پہلے ایسا تھا کہ جیسے رمضان کے اندر درس وغیرہ ہوتے ہیں، تو گھر میں ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ فلاں عالم نے وقت دیا نہیں پہنچے. اب ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو گئی. علماء تو ہوتے ہی ایسے ہیں، کمٹمنٹ کر کے پورا نہیں کرتے، اور وعدہ خلافی سب سے زیادہ یہی کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بتاتے ہی نہیں. ہم لوگ نا علماء کو اللہ تعالیٰ بہت سے علماء کے اندر عاجزی ضرور ہوتی ہے، علم ہوتا ہے واقعی. ان چند کی وجہ سے ہم باقیوں کا بھی پکڑ کر چمڑی اکھیڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے
اللہ تعالیٰ نے ان کی جو فضیلت ہے نا کہ عابد پر عالم کو فضیلت دے دی، تو ہم منہ میں جو آتا ہے نا بولتے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں، یعنی ان سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ فرشتہ صفت ہیں، ان سے کبھی کوئی مسٹیک ہو ہی نہیں سکتی، اور ہو جائے تو عوام پکڑ پکڑ کر ان پر ایسے سے باتیں کستی ہیں کہ آ، اس اپنے نام مال ضائع کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ان نہ آنے کی وجہ سے بدگمانی پیدا شروع ہو گئی کہ ان کے لیے تو انکار کرنا آسان ہے، لوگ آئے تھے اتنی دور سے، وہ آگے نہیں پہنچے، تو بدگمانی شروع ہو گئی نا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو سارے جاگ کی طرح بیٹھ گئے کہ اچھا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کمٹمنٹ کر کے پورا نہ کرنا، تو کسی کی جینون ایشو بھی ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کا نہیں جینون ایشو ہو سکتا، یعنی ہم بہت سے معاملات میں لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور بری بری باتیں کر دیتے ہیں، اس کا کیا ہمیں انجام ہوگا؟ برا گمان کیا، ذہن تک رہا تو چلو ہم ٹھیک کر لیں گے، پھر دوسروں کو بھی بدگمانی میں مبتلا کر دیا تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا، ہماری نیکیاں جو رمضان میں ہم بڑے محبت سے کر رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ گواتے بھی جا رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، وہ انسان آپ کی نیکیاں لے گا اور چلا جائے گا، دوسرا آئے گا جس کے بارے میں بدگمانی اپنے اندر پیدا کی اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا، آئے گا نیکیاں اٹھائے گا لے جائے گا، تیسرا آئے گا نیکیاں اٹھائے گا لے جائے گا، خالی ہاتھ رہ جائیں گے ہم، اور لوگوں کی لائنیں ابھی بھی لگی ہوں گی، ہم روز اگر سوچیں نا تو شاید 4-5 لوگوں کے بارے میں ہم بدگمانی پیدا کر کے دوسروں کے ساتھ چگلی غیبت میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس انسان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، ہمیں ہمیں نہیں پتا ایک چیز کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی ایک بندہ اس کا موڈ آف ہے، وہ خاموشی وہ کچھ سوچ رہے، اب ہم اس کے بارے میں نہ یہ جانتے اس کو کیا ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ اچھا ہوا یا برا، بالکل نہیں جانتے، لیکن ہم زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں، تو جیسے ہم کسی کے گھر گئے اور سامنے والے نے ہمیں اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کیا، اس کی کوئی اندر جنگ چل رہی ہوگی، اسے کچھ نہ کچھ ایشوز ہوں گے، کوئی پرابلمس ہوں گے، ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمارا آنا اس کو اچھا نہیں لگتا، یا پھر ان کے گھر تو آنا ہی نہیں چاہیے، ان کا تو منہ ہی نہیں سیدھا ہوتا، بڑی باتیں سوچتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس انسان ہو سکتا ہے ہمارے آنے سے چند منٹ پہلے اس پر کوئی آفت آئی ہو، یا اس کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہو، یا اس پہ کسی نے الزام لگایا ہو، یا اس کو کسی نے تکلیف دی ہو، اور مینیج کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے نا، اندر زخم ہو، اندر خون بہ رہا ہو، اور زبان چہرے پہ مسکراہٹ لانا فیکس کی آ بھی جاتی ہے، لیکن حقیقی مسکراہٹ کہہ کے نہیں ہوتا سب کچھ، ہم فوراً سے کیا کرتے ہیں، ہم برا سوچنے لگتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن ہم خود ہی بیڈ کمنٹس اور گھر جا کے بتاتے بھی ہیں، تو اب دیکھیے ہمیں نہیں تھا نا پتا اس انسان کو ہماری نیکیاں مل جائیں گی قیامت کے دن، ہم نے تو لوگوں کو اس کے اگینسٹ کر دیا، قیامت کے دن وہ آئے گا ہماری نیکیاں اٹھا کے لے جائے گا، اتنے لوگوں کی لائنیں لگی ہونی ہے کہ نیکیاں ہماری ختم ہو جائیں، نیکیاں ہیں ہی چند سی، نیکیاں ختم ہو جانی ہے، برائیاں والے بند برائیاں، کل لوگوں نے کیا کرنا ہے، آنا ہے برائیاں ڈالتے جانا، ہمارے احد پہاڑ جتنی نیکیوں کی جگہ پہ برائیوں کا پہاڑ لگ جائے گا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں ہمارے کانوں کو بہرا کر دے، ہماری آنکھوں کو اندھا کر دے، کہ ہم کچھ ایسا نہ سنیں نہ ایسا دیکھیں جس سے ہم لوگوں کے خلاف ہونے لگے، نیگیٹو ہونے لگے، ہم پازیٹیو رہیں، ہم پازیٹیو لوگوں میں رہیں، اور کالز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی کال اٹینڈ نہ کرے، ہم کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے کال اٹینڈ نہ کرنا، یقین جانے بہت دفعہ پرسنلی ایسا ہوا کہ کالز کس کلاس ہو رہی ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے نا جس کی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، تو آگے سے کومنٹس یہی ملتے ہیں، آپ کو تو کال کرنی ہی نہیں چاہیے، آپ تو کال ریسیو ہی نہیں کرتی، یعنی اس طرح سے، تو یہ ہے کہ ہم اب یہ تو نہیں بتا سکتے نا ہماری لائف کے اندر کیا ایشوز ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے نا بہت پازیٹیو رہنا چاہیے، پازیٹیوٹی،
वसवसे आते हैं ना, तो वसवसे आते हैं तो आप सूरत नास जो है ना वो कसरत से पढ़ें, सूरत फलक, नास, और सुबह शाम के अज़कार लाज़मी करें, चलते-फिरते ज़िक्र करते रहें। जब भी कोई वसवसा आए, अपने आप को ज़हनी तौर पे मसरूफ़ कर लें। कोई चीज़ ज़ुबानी याद करना शुरू कर दें, हिफ्ज़ करना शुरू कर दें कुछ ना कुछ। क्योंकि जब इंसान कुछ देर अपने माइंड को प्रैक्टिस करवाता है ना अच्छे कामों की तरफ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो वसवसे बंद हो जाते हैं। वसवसे ये नहीं है आपको आते हैं, कभी-कभी ऐसा वसवसों का हमला होता है, इतने बुरे-बुरे वसवसे आते हैं, इवन कि अपने साथ रहने वालों के बारे में इंसान पता नहीं क्या-क्या सोचने लगता है और खुद फिर परेशान होता है। कहीं ये ना हो जाए, ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आप जगह चेंज किए, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, जगह चेंज कर लिया करें। आप फ़ारिग हैं ना, ज़हन को मसरूफ़ कर लें, मोबाइल खोलें, कुछ ना कुछ आप अच्छी वीडियो देख लें, कोई लेक्चर ले लें या कुरान खोलें, कुरान की कोई ना कोई आयत, कोई सूरत याद करने लगे, ताकि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और आप उस फ़ेज़ से निकल जाएँ। फिर इंशाल्लाह आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जितना आप बेड पर लेट के मज़ीद सोचेंगे, आप बहुत परेशान हो जाएँगे, आप इतने मायूस हो जाएँगे, आपका दम घुटने लगता है और कभी-कभी साँस भी बंद होने लगता है। इस कदर बुरे-बुरे ख़्यालात ज़हन में आ जाते हैं। वसवसों को हम वाक़ई मोस्ट वेलकम कहते हैं। वसवसों को गेट आउट कहना चाहिए। इसको धक्के मार-मार के घर से बाहर निकालें। ये मैं आपके वसवसे ख़त्म नहीं कर सकती, ना ही कोई और इंसान आपके वसवसे। अल्लाह और इंसान की अपनी कोशिश, आप अल्लाह ताला की मदद लें दुआओं से और अपनी एफ़र्ट के साथ। उनको जैसे घर से कूड़ा-करकट निकालते हैं ना, कूड़ा बाहर फेंक के आते हैं, वसवसों को भी बाहर फेंक के आते हैं, घर में नहीं रखते, बदबू आना शुरू हो जाती है। कभी आपने अपने घर में कोई हफ़्ते का कूड़ा जमा किया और कहें अभी रहने दें इसको, भी नहीं इसको बाहर निकालना। ऐसा करें, इतनी स्मेल आती है। ने तो आप क्या करते हैं, कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा कि इसको बस जल्दी से रोज़ का रोज़ बाहर भेजा जाए। इसी तरह वसवसों को भी, ये कूड़ा है, ये हमारी अंदर का कचरा होता है, जो शैतान फेंकता है आके। शैतान क्या कर जाता है हमारे अंदर, और शैतान चलता-चलता हमारे कान के अंदर जो है ना कोई न कोई बात डाल देता है, तो वो फिर हम सोच-सोच के पागल होते रहते हैं। वसवसा कहते हैं इसको है कि बगैर आवाज़ के कोई ख़्याल इंसान के ज़हन में डाल जाए शैतान। ये बदगुमानी और वसवसे, ये वाक़ई इंसान को कभी-कभी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में ले जाते हैं। अच्छा, आपने पूछा फ्रेंड के साथ शेयर कर देते हैं कोई बात बुरी, अगर तो आप अच्छी शेयरिंग करते हैं तो सही है, अगर आपका किसी के बारे में बुरा ख़्याल है, एक तो बुरा ख़्याल ऐसा है कि देखिए एक बंदे के बारे में प्रॉपर पता है कि वो बुराइयों में इन्वॉल्व है, मसलन जैसे शराबी है, चोरी करता है या फिर ज़िना करता है, आपको सबको पता है कि ये इसके अंदर बुराई है, उसके बारे में तो ऑटोमैटिकली बुरा ख़्याल आ ही जाता है ना कि इसके अंदर ये बुराई है, ठीक है? लेकिन एक बंदा है, आप बस उसकी खामोशी से, उसके इशारों कनाया से उसके बारे में बुरा सोच लेते हैं। आपको कन्फर्म कुछ नहीं पता, कोई दलील नहीं है आपके पास। तो ऐसी बात कोशिश करें किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है? किसी के साथ आप ऐसी बातें शेयर ना करें, ये गुनाह में आ जाती है। हाँ, इसके शर से बचने के लिए लोगों को बताएँ। वही ना जो बंदा वाक़ई उसके बारे में कोई दलील है, तो अगर किसी के बारे में कोई दलील नहीं, तो फिर ना सोचें, ना बताएँ। हाँ जी, नया काम, वही ना नया काम, अटेंशन अपनी जो है ना बदलने की कोशिश करें। ये आपने बड़ी सही बात की है कि कभी-कभी ऐसे होता है कि हम बुरा गुमान करते तो बाद में जब पता चलता है इतनी शर्मिंदगी होती है, इसलिए बुरा गुमान करना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके पॉज़िटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह आज से, और ये भी हमारी एक इबादत है। कितनी ज़्यादा नेकियों के तरीके हमने सीखे हैं ना, तो उन नेकियों को ज़ाया करने की एक बहुत बड़ी वजह ये बदगुमानी भी है। बदगुमानी से ही आगे हम ज़ुबान भी ख़राब कर लेते हैं लोगों के खिलाफ बात करके। अगर हम पॉज़िटिव रहेंगे ना, हम वो जन्नत पा सकते हैं जिसमें
کسی کو دفاع کر کے جنت حاصل کی جاتی ہے. اگر کسی کے بارے میں پازیٹیو رہیں گے تو کوئی سامنے والا آ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، یا وہ کمٹمنٹ کر کے اس نے پورا نہیں کیا، یا اس کے ساتھ آپ کہیں کوئی نہیں ہو جاتا ہے. ایسے کل ایک میرے ساتھ عورت تھی، انہوں نے مجھ شیئر کری کہ فلاں جو ادارے کے لوگ ہیں نا، وہ پتہ نہیں بری بری کچھ مسئلے اتنے غلط غلط بتاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو آگے سے کمنٹس اگر بدگمانی ان کی بات کے ساتھ ان کے ٹیسٹ کو میں بھی ٹیسٹ مزید بڑھانا ہو تو یہ کہنا جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، واقعی میں نے بھی ان کی کچھ باتیں سنی ہیں، وہ واقعی بڑے غلط غلط فتوے دیتے ہیں. تو اس طرح سے بھی جواب میں نے پھر ان کو یہ دے دیا کہ وہ باتیں ٹھیک کرتی ہیں اور آگے بات اور طریقے سے کی جاتی ہے، آگے بات پہنچتی پہنچتی اور طریقے کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، یعنی بات آگے جاتی جاتی نا تھوڑی بدل جاتی ہے. حالانکہ کرنے والے نے انداز اچھا اپنایا ہوتا ہے، کرنے والے نے کچھ شرائط کے ساتھ بات بتائی ہوتی ہے، لیکن جب بات اینڈ تک پہنچتی ہے تو وہ بات ہم تک جو ہے نا بڑی نیگیٹو انداز میں پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اداروں کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، بغیر تحقیق کے کسی پر الزام یا کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھیں. اسی طرح جب آپ کے ساتھ کوئی بھی بات ایسی شیئر کرتا ہے نا کسی کے خلاف، تو آپ اس کو ایسے بھی کمنٹس دے سکتے ہیں. اگر تو سامنے ظاہر ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں اس بندے کو، یا آپ نے اس بندے کی واقعی وہ بات سنی اور واقعی اس کے اندر ایسے ہے، پھر تو جینون ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز آ جائے گی. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ نہیں سنی تو آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں. دفاع کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو اجر ملے گا. انشاءاللہ. چلیں جی، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آئندہ کی بات آپ سب کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی دیورانی نند ان لاز کے بارے میں آپ کے ساتھ کوئی بری بات کرے، آپ کے خاوند کے بارے میں آپ کے ساتھ کوئی بری بات کرے، آپ کی کزنس کے بارے میں، آپ کی دوستوں کے بارے میں، یا سیاست میں بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں، طرح طرح کے بیڈ کمنٹ، علماء سے متعلق باتیں، تو جب تک ہمیں اس چیز کی حقیقت کا پتہ نہ ہو ہمیں کوئی ایسا جواب دینا چاہیے تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس برائی میں شامل نہ ہو سکے جو معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، جب تک حقیقت نہ علم نہ ہو. ٹھیک ہے، جب کسی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ حکمت سے جواب دے کے وہاں سے چلے جائیں. خود بھی بدگمانی نہ پیدا اپنے مائنڈ میں پیدا کریں، نہ دوسروں کو بدگمان کریں. اور اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں مزید بات کر سکتے ہیں. اللہ توفیق دے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.